بابا کی دستار ہوتی ہے، میں نے اپنی اس دستار کو ایک ایسے شخص کے قدموں میں پھینک دیا جسے میری محبت کی قدر تھی ہی۔ میں نے بابا سے جیتنا چاہا تھا، مگر ان کے جنازے نے مجھے ہمیشہ کے لیے ہرا دیا۔ السلام علیکم۔ داستان ہوا پر آج کی یہ آبیتی میری نہیں، ان سب لڑکیوں کی ہے جو عشق کے جنون میں اندھی ہو کر یہ بھول جاتی ہیں کہ دیواروں کے پیچھے کھڑا ایک باپ ان کی حفاظت کی آخری ڈھال ہوتا ہے۔ میں نے تو دل سے چاہا تھا، اسے اپنا بنایا تھا۔ میں نے تو دل سے چاہا تھا، اسے اپنا بنایا تھا۔ ایک دریا تھا جس کے ساتھ میں نے راستہ بنایا تھا، مگر افسوس وہ ساحل فقط ایک جھوٹ کا ٹھہرا۔ میں بسمل بن کے ناچی، اس نے بس تماشا بنایا تھا، تماشا بنایا تھا۔ یونیورسٹی کا زمانہ بھی کیا حسین ہوتا ہے نا، ہواؤں میں خوشبو ہوتی ہے، ہر راستہ منزل لگتا ہے۔ ہاں، میری ملاقات ارحم سے ہوئی۔ وہ میری کلاس کا سب سے پرسکون لڑکا تھا۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر اس کی خاموشی مجھے اپنا اسیر بنا گئی۔ میرے دوست کہتے تھے زویا، ارحم تمہارے مزاج کا نہیں، وہ بہت سخت مزاج ہے، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے سمجھا کہ ایک دن میری محبت اسے بدل دے گی۔ ارحم کو لے کے میں نے اپنے ماں بابا کی ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ بابا نے کہا بیٹا، ارحم تمہارے مزاج کا نہیں ہے۔ میں نے بابا سے بھی بغاوت کر لی اور ارحم سے بھاگ کر شادی کر لی۔ مجھے لگا میں نے جیت حاصل کر لی ہے، مگر اصلی کھیل تو اب شروع ہونا تھا۔ شادی کے کچھ ہی مہینے بعد ارحم بدلنے لگا۔ مارتا نہیں تھا، نہ ہی وہ مجھے گالیاں دیتا تھا، وہ بس خاموش سا ہو گیا تھا۔ میں روتی چیختی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ وہ گھر آتا، کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ وہ مجھ سے بدلہ لے رہا تھا اس بات کا کہ میں نے اسے مجبور کر کے شادی کی تھی۔ میرا ہر دن اس کی خاموشی کے آگے رقص بسمل تھا۔ میں اس کی توجہ پانے کے لیے کبھی نئے کپڑے پہنتی، کبھی اس کی پسند کا کھانا بناتی، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے زندہ درگور کر رہا تھا، وہ مجھے وہ اذیت دے رہا تھا جس کا مجھے اندازہ ہی نہ تھا۔ ایک دن میں نے تھک کر پوچھا، ارحم تم نے مجھ سے شادی کیوں کی اگر تمہیں مجھ سے اتنی نفرت تھی؟ اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، زویا تم نے شادی نہیں کی تھی، تم نے مجھے خریدا تھا، اپنی ضد سے، اپنی اناج سے۔ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف خاموشی ہے۔ اس وقت لگا مانو پیروں نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں یونیورسٹی میں جس عشق کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ دراصل ایک سراب تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت بھی گنوائی، وہ عزت جسے بنانے میں انہیں برسوں لگے تھے، اور بدلے میں دیکھو مجھے ایک ایسا ہم سفر ملا جس کا جسم تو میرے پاس تھا مگر روح کہیں اور تھی۔ لکھوں کیا داستاں اپنی کہ اب تو لفظ روتے ہیں، لکھوں کیا داستاں اپنی کہ اب تو لفظ روتے ہیں، محبت کے دکھوں میں
اب ہم ہر پل جاگتے ہیں، کہیں مل جائے وہ قاتل تو بس اتنا اس سے کہہ دینا، کہیں مل جائے وہ قاتل تو بس اتنا اس سے کہہ دینا کہ بسمل اب بھی تیری راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ ایک رات میری زندگی میں ایسی آئی جس نے مانو ساری دنیا ہی بدل دی۔ مجھے خبر ملی کہ میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے پرانے گھر پہنچی، مگر میرے بھائیوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ انہوں نے کہا ہماری بہن اسی دن مر گئی تھی جس دن اس نے باپ کی عزت کا جنازہ نکالا تھا۔ وہاں بے بس کھڑی ہو کے میں نے محسوس کیا کہ میں بسمل زخمی پرندے کی طرح ناچ رہی ہوں۔ میں نے جس شخص کے لیے اپنا خاندان چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا، آج وہی شخص مجھے کچرے کی طرح پھینک رہا تھا۔ دوستو، ہم سفر کی جو خاموشی ہوتی ہے نا، وہ موت سے بھی زیادہ درد دیتی ہے۔ میں نے اپنے بابا کی بات نہیں مانی تھی اور آج ان کی قبر پر رونے کا حق بھی کھو چکی۔ عشق ضرور کریں مگر کسی کی عزت کا جنازہ نکال کر نہیں، ورنہ میری طرح ساری زندگی پچھتاوے کی آگ میں رقص بسمل کرنا پڑے گا۔ آج کی آپ بیتی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریے گا ان بیٹیوں کے ساتھ جو راہ راست سے بھٹک گئی ہیں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ داستان ہوا کا حصہ بن سکیں۔ اگلی آپ بیتی تک کے لیے اللہ حافظ۔